اچھا زبیر صاحب، آپ نے جو ماشاءاللہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جی اس جی میں جی ایک سوال آتا ہے میرا، اس کا پیک پوائنٹ آپ کیا ہمیں تفصیلاً بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ ہماری رہنمائی کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا اشارہ ہوگا۔ صحیح۔ میرے خیال میں پہلے میں سوال رپیٹ کر دوں جی ضرور تو سر، بہتر اگر آپ رہے کو گا، سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیں۔ تاکہ اگر کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئے تو اسے بھی سمجھ آ جائے۔ یعنی کہ آپ کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تربیت اولاد میں اولاد کی عمر میں وہ پیک ٹائم کیا ہے جس تک ہم اس کی تربیت کر سکتے ہیں، جی جی یہی سر، کوشچن ہے نا آپ جی کا؟ جی سر بالکل۔ اوکے، تو تربیت اولاد میں عاصم بھائی جو پیک ٹائم ہے نا وہ ہے 7 سال کی عمر تک۔ آپ اپنی اولاد کو 7 سال تلک جو دے سکتے ہیں نا وہ دے دیں۔ 7 سال تک آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ایک ریکارڈنگ مشین سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض ایک ریکارڈنگ مشین ہے۔ آپ جو اس میں ریکارڈ کریں گے نا وہ 7 سال کے بعد وہی آپ کو ملے گا۔ اگر 7 سال تلک آپ نے اس کے اندر تلاوت ریکارڈ کی تو وہ تلاوت کرے گا، اگر کوئی گانا بجایا تو گانا بجے گا، جو بھی آپ نے تقریر ریکارڈ کی ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر تو وہ بجے گی۔ یعنی کہ 7 سال تک ایک ریکارڈنگ مشین ہے۔ اب دیکھیں ایک ریکارڈنگ مشین جو ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ جو ریکارڈ کرتے جاتے ہیں ہوتا جاتا ہے، لیکن جب اس کا وہ بٹن وہ ڈنڈا سا توڑ دیتے ہیں نا جس سے وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس توڑنے کے بعد پھر وہ دوبارہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی، دوبارہ وہ آپ سن سکتے ہیں جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے۔ تو یہی حساب تربیت اولاد کے سلسلے میں ہے۔ 7 سال کی عمر تک تو آپ اپنے بچے کے ذہن میں جو ریکارڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ 7 سال کے بعد وہ ٹیپ ریکارڈنگ کی طرح اس کا جو ریکارڈنگ کرنے کا جو آپشن ہے نا وہ آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے اپنے بچے کو دے دی ہے نا 7 سال تک ہم نے بنیادیں رکھ دی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اکثر ہم شکایت کرتے ہیں جی وہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، وہ بہن کو مارتا ہے، وہ بڑے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارتا ہے، وہ ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ تو اس کی بنیادیں ہم نے 7 سال میں رکھ دی ہوتی ہیں۔ دیکھیں 7 سال سے پہلے اس کے لیے ریکارڈنگ مشین ہے اور اس کے لیے اچھے اور غلط کا جو فلٹر ہے وہ اس کے دونوں ماں باپ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے ماں اور باپ اس کے لیے فلٹر مشین ہے۔ وہ 7 سال میں ایک ریکارڈنگ مشین تو ہے ہی، ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ریکارڈ کیا کر رہا ہے، وہ پیٹرن ریکارڈ کر رہا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صرف وہ اتنا نارمل اور اب نارمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط۔ اس کے سامنے کوئی بھی واقعہ پیش آیا تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا۔ ماں نے اگر اس پہ اپروول کا اظہار کیا بائی جسچر بائی ہینڈ یا منہ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ماں نے اپروول کا اظہار کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو بچہ سمجھے گا کہ یہ ہی ٹھیک ہے، یہ ہی نارمل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ماں اس پہ اپروول نہیں دیتی تو وہ اسے اب نارمل کے طور پہ ریکارڈ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ مشین ہے۔ آپ جو بھی ریکارڈ کریں گے نا، اور ریکارڈنگ کے لیے فلٹر اس کی ماں باپ کی ذات ہے۔ اگر ماں اس کے سامنے نوکرانی کو تھپڑ مارتی ہے، کہتی ہے کہ تو اچھی نہیں ہے، تو بری ہے، یہ تو وہ اسے ایز اے نارمل ریکارڈ کرے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس میں اچھا کیا اور غلط کیا ہے، میری ماں ٹھیک ہے یا ہماری نوکرانی ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں، وہ اسے ایز اے نارمل جو ہے وہ اس کو اپنے اندر سیو کر لے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ ہی ٹھیک ہے، یہ ہی درست ہے۔ تو 7 سال کی عمر جو ہے نا یہ پیک ٹائم ہے۔ اگر اور آپ کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایک تو یہ، دوسرا پھر یہ وہ 7 سال اور ایک سوسائٹی کا ایک لمبا عرصہ، جی اس کو آپ کس کیٹیگری میں گنیں گے؟ صحیح، یعنی کہ اٹس مینس کہ 7 سال تلک اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، یہی ہے نا؟ جی جی بالکل۔ ہاں، 7 سال تلک اگر آپ نے ریکارڈنگ مشین میں کچھ غلط فلط ڈال دیا ہے تو پھر کیا کریں؟ اب اس میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہمارے پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ ایک آپشن ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، وہ ہے کانشیس مائنڈ کا۔ کانشیس مائنڈ لیکن وہ بہت سلو مائنڈ ہے، ڈھیلا مائنڈ ہے۔ مطلب کیا ہے کانشیس مائنڈ؟ کانشیس مائنڈ یعنی کہ سلو مائنڈ ہے، وہ آپ کے پاس اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اس قدر تیز نہیں چلتا کہ جس قدر تیز آپ کا جو پہلا مائنڈ تھا، جو پہلا 7 سال کی عمر تک جو آپ نے ریکارڈنگ مشین کے اندر ڈالا ہے، اب وہ اس طرح ریکارڈ نہیں کرے گا۔ اب اس نے صحیح اور غلط کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے آپ کے پیٹرن کے مطابق جس طرح آپ نے اسے ریکارڈ کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پاس ایک کانشیس مائنڈ ہے، اس کے ذریعے ہم اس کے برین واش کر سکتے ہیں۔ وہ کانشیس مائنڈ جو ہے وہ 5% ہے، وہ میرے لیے بھی اویلیبل ہے، آپ کے لیے بھی اویلیبل ہے، ہماری اولادوں کے لیے بھی اویلیبل ہے، وہ 5% ہے۔
اسی لیے اہمیت ہے ورکشاپس کی، نصیحتوں کی، سکولز کی، کالجز کی، تربیت کی. اسی لیے یہ اہمیت ہے کہ وہ 5%، لیکن وہ بہت تھوڑا ہے. دیکھیں نا، آپ نے کمپیوٹر میں ایک پروگرام یا کوئی ڈاکومنٹ لکھنا ہے، اس ڈاکومنٹ کے لیے پروگرام میں آٹومیٹکلی ایک پروگرام پیچھے ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے ایک پروگرام پیچھے رن کر رہا ہے. اس پروگرام کے تحت آپ ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں. اگر آپ کو ڈاکومنٹ لکھنے کے ایک لفظ کے پیچھے ایک پروگرام ڈیزائن کرنا پڑے تو کتنا مشکل ہوگا. یہی مثال ہے. 7 سال تک اگر جو آپ نے کام کر لیا ہے نا، وہ کام یہ ہوگا کہ آپ نے پروگرامڈ مائنڈ میں لکھ دی ہے. اگر 7 سال کے بعد آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ہر لفظ کے لیے ایک نیا پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا پڑے گا. ایک نیا پروگرام لکھ کے پھر اس کے اندر ایک لفظ، پھر پروگرام لکھ کے پھر ایک لفظ. یہ بہت سلو اور بہت ڈیلا ہے. 95% جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے نا، وہ 7 سال سے پہلے ہی بن چکا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم پھر آگے زندگی میں چلتے ہیں. جو 5% ہے نا، وہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. جو 95% پروگرام، اس کا کیا نام ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیبٹ مائنڈ، پری کنڈیشنڈ مائنڈ، اور جو یہ ہے اس کو آپ کانشیس مائنڈ 5%. لیکن اس کی ریشو بہت تھوڑی ہے. 7 سال کی عمر تک تقریباً 95% جو ہے وہ پروگرام لکھے جا چکے ہوتے ہیں. Our mind, most of our work actually does not require cognitive energy. ہمارے زیادہ تر کام کو ہماری کوگنیٹو انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ جو کانشیس مائنڈ ہے نا، کانشیس مائنڈ کو ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوگنیٹو انرجی سرو کرنی پڑتی ہے. ہمارا کوگنیٹو انرجی بہت زیادہ سرو ہوتی ہے، یعنی کہ علمی توانائی بہت ٹف ٹائم ہے. اگر آپ 7 سال سے بچے کو تربیت نہیں کر پاتے، اگر 7 سال سے اوپر ہو گیا تب، اگر 7 سال کے انڈر آپ نے تربیت کر لی، اب اس کے مائنڈ میں ایک چیزیں بٹھا دیں تو وہ ویری گڈ. اگر 7 سال کے بعد چلے گئے تو پھر وہ کانشیس مائنڈ ہے، سلو مائنڈ ہے، بالکل سلو ڈھیلا مائنڈ ہے. اور اب اس ڈھیلے مائنڈ میں آپ نے انٹری کیسے مارنی ہے؟ سب سے جو مین سوال ہے وہ یہ ہے. اس میں ڈھیلے مائنڈ میں، کانشیس مائنڈ میں آپ نے انٹری کیسے مارنی ہے؟ آپ نے ایک انٹری تو اس کانشیس مائنڈ کے اندر تو آپ نے جانا تو ہے نا. اس کے لیے کیا ہے کہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں عام سان لفظوں میں کہ مان کا رشتہ آپ نے اپنے بچے سے بنانا ہے. ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے لو کا نام دے لیں، ٹرسٹ کا نام دے لیں، مان کا نام دے لیں، جو بھی، لیکن یہ چیزیں آپ کو اپنے بچے کے اندر ڈیولپ کرنی ہے. وہ فیض نے کہا تھا نا غالباً، بند دریچوں میں ہوئی ہے بارش سنگ. پھر وہ بند دریچے ہیں، اس پہ سنگوں کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی. یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ پھر آپ نے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے اپنی اولاد کے اندر. 7 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب کانشیس مائنڈ کے اندر آپ نے انٹری مارنی ہے. کانشیس مائنڈ کے اندر انٹری مارنی کو اتنی آسان نہیں ہے. آپ کو کانشیس مائنڈ میں انٹری مارنے کے لیے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے لو، ٹرسٹ، مان. اس مان کے ذریعے، وہ مان کیسے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ نا مخلص ہو جائیں. اور مان یہ نہیں کہ صبح مان بنایا اور رات کو توڑ دیا. مثلا صبح تو آپ نے اپنے بچے سے بہت پیار کیا، ٹھیک ہے بھیا یہ وہ، اور جب بچہ شام کو کھیل کود کے واپس آیا تو پھر وہی اپنے کپڑے کیوں گندے کر رکھے ہیں، پھر گیم کھیل رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر. پھر یہ اس کے آپ جو ہے وہ ٹرسٹ آپ کا ڈیولپ نہیں. ٹرسٹ کیا ہے؟ اب ٹرسٹ آپ کا جو امیج ہے نا، آپ کے بچے کے ذہن میں ایک آنیسٹ شخص کا ہو کہ بابا جھوٹ نہیں بولتے، میرے بابا بہت اچھے ہیں، میری ماما جھوٹ نہیں بولتی، میری ماما بہت اچھی ہے. یہ امیج آنیسٹ کا. آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کیا کہ بھئی آپ سچ بولو گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. ساتھ ہی اگر اس نے سچ بول دیا تو تھپڑ بھی آیا. یہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکا، لو ڈیولپ نہیں ہو سکی، آپ کا مان ڈیولپ نہیں ہو سکا. دیکھیں آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا سچ بولنے پہ. تو ٹرسٹ تو ڈیولپ نہ ہوا، آپ آنیسٹ تو نہ رہے. اس کے لیے آپ کا امیج جو ہے وہ ایک آنیسٹ شخص کے طور پہ بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے بابا سچ بولتے ہیں، ایماندار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کانشیس مائنڈ کے ذریعے ہم اپنے بچے کے ذہن میں انٹری مار سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ ورک شاپس کی اہمیت ہوتی ہے، نصیحتوں کی، تربیت گاہوں کی. یہ کانشیس مائنڈ کو جو ہے وہ ٹھوکر مارتے ہیں، کانشیس مائنڈ کو تھوڑا سا جگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہوتی ہے کہ 7 سال کی عمر کے بعد بھی ہم جو ہے
वो कॉन्शियस माइंड के ज़रिए अपने बच्चे का माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। आपका इमेज जो है वो आपके बच्चे के जहन में एक ऑनेस्ट शख्स का हो, एहसास से ज़िम्मेदारी हो। देखें, अगर आप अपने बच्चे के दरमियान और आपके दरमियान एहसास और ट्रस्ट का रिश्ता नहीं है ना, तो बेकार रिश्ता है। मसलन आपने उसे हॉस्टल में एडमिट करा दिया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप में और उसमें ट्रस्ट का रिश्ता ही नहीं है, मान और लव मोहब्बत का रिश्ता ही नहीं है। हॉस्टल से वापस नहीं आएगा। आपसे थोड़ा सा कह दिया ना कि बेटा आपके दोस्त आए हैं, बाहर चले जाओ, भागने के खेलने कूदने के लिए चला जाए, आप वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बेटा किधर हो, टाइम देख रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वो क्या बस मामा आ रहा हूँ, बाबा आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 1 घंटे, वो कभी नहीं आएगा। वो क्या चीज़ है कि जिसने उसे दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मजबूर कर दिया है? वो आपका ट्रस्ट है जो आप खो चुके हैं अपनी औलाद से। अपनी औलादों को करीब करने के लिए जो पहली चीज़ है ना, वो उसके अंदर ट्रस्ट जो है वो बहाल करें। अब ट्रस्ट बहाल करने पे एक मज़ीद लंबी बहस है कि ट्रस्ट अपनी औलाद का कैसे बहाल किया जाए। एक नया टॉपिक है, इस पर फिर गुफ्तगू हो सकती है। यानी कि आपका मतलब है तरबियत के साथ साथ एतबार बहुत ज़रूरी। एतबार का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अगर सारी जिंदगी के लिए एक अहम, हाँ बिल्कुल, वो कारोबार हो, कोई भी जॉब्स हो, देखें या कोई भी मामला हो, जी बिल्कुल, एतमाद जो है ना, एतमाद और एतबार, हाँ बिल्कुल, एतमाद जो है वो इतनी अहम चीज़ है। आप देखें कि हर फील्ड में इसकी कितनी अहमियत है। और एतमाद अगर खो गया ना, कुछ वालिदैन एतमाद, उनको मेरा ये पैगाम है कि एतमाद बहाल करने का भी एक सिंपल तरीका है। मैं पिछले दिनों डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को सुन रहा था, मैं उन्हें कसरत से सुनता हूँ और काफ़ी कुछ उनसे सीखता हूँ। मैं अपने अहबाब से भी, जो मेरे यूट्यूब पे व्यूवर हैं, उन्हें भी मैं ये कहूँगा कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्हें ज़रूर सुना करें, उन्हें ज़रूर सुनें। उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनको ज़रूर सुने जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो क्या बता रहे थे कि जो ट्रस्ट, अपना मान खो जाए ना, दोबारा मान कैसे बहाल किया जाए। अब अगर वालिदैन ने अपने बच्चे के साथ ट्रस्ट बहाल करना है तो फिर कैसे करें? उसका आसिम भाई तरीका ये है कि सिंपली आप जो है ना वो माफ़ी मांगें। अब डॉक्टर साहब क्या बता रहे थे कि मैंने अपने बच्चे को फ़ोन किया तो मैंने उसे कहा कि यार मैं ना लोगों को वो तेरी बातें बताया करता हूँ। उसने कहा क्या वो बाबा आपने वही कहा होगा कि मैंने आपसे माफ़ी मांगी, तो बाबा आप कमाल करते हैं। कहा कि अपनी औलाद से माफ़ी मांग लो। अच्छा, ये भी एक पॉइंट की चीज़ है, माफ़ी मांगना भी एक तरह की नसीहत है। ये मेरी वालिदैन को नसीहत है कि माफ़ी मांगना, अपनी औलाद से माफ़ी मांगना, एक अच्छे पैराए में मांगना। एक तो ये ना जैसे हमारे देहातों में, जा बाबा बाप को माफ़ कर, ये वो ऊपर से बातें भी बनानी, ये वो तो एक रवायती। एक तरीका ये है कि आप अपने बच्चे को बिठाएं कि बेटी जो पीछे हमने कर लिया ना, वो उसकी जहन की जो स्लेट है उसको वाश करें कि पीछे जो हमने कर लिया ना, वो मुझसे जो गलतियाँ हुई ना, मैं उसका तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ करें। हम आगे नियत करते हैं कि आपस का ट्रस्ट, एतमाद बहाल करें, अपनी औलाद से माफ़ी मांगें। ये वालिदैन इस ज़िद पे अड़ ना जाए कि भाई हम वालिदैन हैं, हम बड़े, हम क्यों माफ़ी मांगे। मैं कहता यही हूँ कि औलाद को चाहिए कि वालिदैन से माफ़ी मांगे, लेकिन इन केस अगर कहीं बेहतरी नज़र आ रही हो तो बड़ों को भी झुक जाना चाहिए, बड़ों को भी झुकना सीखना चाहिए। तो एक दफ़ा आप अपनी औलाद से माफ़ी मांग के देखें, ये बहुत बड़ी वसीयत है, बहुत बड़ी नसीहत है, इससे बहुत काम आएगा। तो एतमाद के हवाले से आसिम भाई हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कि एतमाद किस तरह बहाल किया जाता है। ठीक है, कोई और इस रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है ना? ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।